تشریف راوړی دی او دې ځای زموږ په دې اجتماع کې موجود دي حضرت مولانا عبدالواحد قریشي صاحب دامت برکاتهم یو پټ نوم نه دی هغې دې اجتماع ته په راتلو موږ هرکلی وایو او موږ ټول د هغې دپاره استقبال کې ولاړ یو نعرې تکبیر بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز دوستو، آج 29 مارچ 2026 بروز اتوار ہے اور میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع ثوابی کی دعوت پرخلوص پر ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا اکرام الحق دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ میں جس ایریا میں آج آیا ہوں یہ ثوابی کا گاؤں زیدہ، آج سے پہلے میں یہاں نہیں آیا، لیکن میری اس گاؤں سے محبت اور عقیدت کی پوری داستان ہے۔ آپ کے یہاں سے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سید لیاقت علی شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت مولانا قاری لیاقت علی نقشبندی رحمہ اللہ صرف میرے استاذ نہیں ہیں، میرے مربی، میرے محسن، میرا بہت ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق، اور حضرت بڑی ہی شفقت فرماتے تھے۔ شاید میرے دور حدیث میں اگر حضرت کی سرپرستی اور حضرت کی علمی روحانی شفقتیں نہ ہوتی تو جس اسٹیج پر آج دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے شاید میں اس مقام پہ نہ ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ حضرت مولانا قاری لیاقت علی شاہ نقشبندی رحمہ اللہ ہیں، اور حضرت کا تعلق بھی آپ کی اسی گاؤں زیدہ سے۔ میں نے سب سے پہلے زیدہ گاؤں کا نام بھی حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کی زبان سے سنا تھا، تو اس وجہ سے سفر تو میرا تھا، لیکن اس گاؤں کی نسبت کے ساتھ سفر اور اپنے استاذ محترم کی یادوں کی ایک تعلق کے ساتھ سفر، یہ اس سفر کا مزہ تو بالا ہو گیا۔ آج ہمارے حضرت استاذ محترم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن میں اپنا کہا سنا اور آپ حضرات تک پہنچائی ہوئی تمام دین کی باتوں کا ثواب انہیں ایصال کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی قبر میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ رب کریم ان کے تمام فرزندگان کو، ان کے تمام اولاد کو، ہم سب ان کے شاگردوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ماشاءاللہ ہمارے حضرت استاد صاحب کے صاحبزادہ اور ان کے علمی روحانی جانشین حضرت مولانا مفتی سید منور علی شاہ نقشبندی دامت برکاتہم ہمارے حضرت استاجی کے ادارے اور خانقاہ اور جماعت کو اسی طرح آب و تاب کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ درویشیہ سندھی مسلم کراچی میں میری دعا ہے رب کریم ان کی زندگی میں بھی برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے
جس عقیدے پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کی بنیادیں رکھی گئیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے کئی اعزازات سے نوازا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو عقیدہ ختم نبوت کا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق رسول اللہ کے اعزاز میں مزید 4 چاند لگا دیتا ہے۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ اور ہم جب پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور پروگرام کا آخری مہمان جسے ہم چیف گیسٹ کہتے ہیں، مہمان خصوصی کہتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں آخری نبی ہیں، تو انبیاء کرام کے چیف گیسٹ ہوئے، انبیاء کرام کے مہمان خصوصی ہوئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور مقام ہے۔ اسی وجہ سے رب کریم نے آپ کو اور ہمیں اس عقیدے کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ، اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہی تو انشاءاللہ جب تک رب نے اس جان میں جان رکھی ہے، ہم ختم نبوت کے پریلے کو لہراتے بھی رہیں گے اور اس کے تحفظ کے لیے تن من دھن کی قربانی میں لگائیں گے۔ میرے دوست، عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں، جس وقت عالم دین نے علم دین مکمل کرنا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں دورہ حدیث شریف میں آخری کتاب اسے صحیح البخاری کا درس دیا جاتا ہے، اور جب وہ صحیح البخاری پڑھ لیتا ہے پھر اس کے سر پہ دستار فضیلت سجا دی جاتی ہے، عزت کی پگڑی رکھ دی جاتی ہے۔ اس وقت شیوخ الحدیث جب صحیح بخاری کا ختم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ میں نقطہ عقیدہ ختم نبوت پہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ ہمارے شیوخ الحدیث بتاتے ہیں کہ صحیح البخاری حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور اس کا پہلا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ہے، اور اس کا آخری باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ ہے۔ وہ ان دونوں بابوں کا ربط جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جو پیغام شروع میں دیا تھا وہی امام بخاری رحمہ اللہ نے پیغام آخر میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ پیغام کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کا پیغام حضرت امام بخاری نے کتاب کے ابتدا میں دیا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا پیغام صحیح البخاری کے آخر میں دیا ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ فرمایا جب صحیح البخاری کو شروع کیا تو امام بخاری کے استاذ ہیں عبداللہ بن زبیر المکی، ان کا لقب ہے حمیدی، تو امام بخاری نے ان کے نام سے نہیں ان کے لقب سے بخاری کو شروع کیا، اور فرمایا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي قَالَ حَدَّثَنَا السُّفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، یوں پوری سند لائی ہے، لیکن پہلے راوی کا نام نہیں لایا، پہلے راوی کی کنیت لائی ہے، جس پہلے راوی کا لقب لایا ہے اور لقب حمیدی ہے۔ اور جب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کو ختم کیا ہے تو صحیح البخاری کے ختم میں جو پہلا راوی لائے ہیں اس کا لقب نہیں لائے، اس کا اصل نام لائے ہیں، اور اس کا نام ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع، یہ الی آخری تک ہے۔ کہتے ہیں پہلا راوی حمیدی ہے، آخری راوی احمد ہے۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور تعریف ہمارے نبی پاک کے نام میں ہے، حضور پاک کے نام محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف ہے، تو تعریف کا محل آخر ہے۔ تعریف ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، شروع میں نہیں ہوتی۔ جب کسی چیز کا وزٹ کر لیں، کسی کا دورہ کر لیں، کسی کا معائنہ کر لیں، کسی کو دیکھ لیں تو پھر تعریف اینڈ پہ ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے نام محمد دے کے ختم نبوت کا اشارہ دیا، تو امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے تو اس لفظ سے کی ہے جہاں سے ختم نبوت کا عقیدہ جھلکتا ہے، اور بخاری ختم کی ہے تو اس راوی کے نام پہ کی ہے جس سے عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ جھلکتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم نبوت کا تعلق اس حد تک ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے محدثین، ہمارے شیوخ، ہمارے اکابر نے اس کو علمی نقطوں کے اندر رکھا ہے۔ صرف یہاں پر بس نہیں ہے، بلکہ میں اس سے بھی آگے چلوں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ سکتا ہوں، اور اسی گاؤں میں بیٹھا ہوں، زیدہ گاؤں سے حضرت استاد جی مولانا لیاقت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا۔ وہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ مزید ارشاد فرمایا کرتے تھے،
फरमाते थे लोगों सिर्फ हुजूर पाक का नाम मोहम्मद नहीं है कि मोहम्मद में मादा हम्द हो, सिर्फ अहमद नहीं है कि अहमद में मादा हम्द हो, बल्कि अल्लाह ताला ने हुजूर पाक पर जो किताब उतारी है इसकी पहली सूरत तरतीब नज़ूल में इक़रा है, लेकिन तरतीब किताबत में पहली सूरत सूरतुल फातिहा है, क्योंकि उसकी इब्तिदा भी हम्द से होती है। ये इशारा था कि नबी भी आखिरी है, किताब भी आखिरी है। फिर इस नबी को अल्लाह ताला ने जो उम्मत दी है उस उम्मत का लक़ब है उम्मत हम्मदून, तो इसमें भी मादा हम्द है। ये इशारा है कि आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है। फिर इससे भी आगे चले तो क़यामत में हमारे नबी पाक जो परचम थाम के अल्लाह के दरबार में उम्मत मुहम्मदिया के 80 सफ़ों की क़यादत फरमाएंगे, उस परचम का नाम लिवाउल हम्द है, तारीफ का झंडा, उसमें भी मादे हम्द है। पता चला आखिरी नबी की आखिरी उम्मत की आखिरी क़यादत का परचम इस नबी के हाथ में है। फिर उसके बाद रब्बे करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम और मर्तबा जन्नत में अता फरमाएंगे उस मकाम का नाम वबास्मा मकाम महमूदा है। मकाम महमूद में भी मादे हम्द है, हम्द तारीफ है, तारीफ आखिर में है। तो हुजूर के नाम से लेकर हुजूर की किताब तक, किताब से लेकर हुजूर की उम्मत तक, उम्मत से लेकर हुजूर के परचम तक, परचम से लेकर हुजूर के मकाम तक एक एक जगह में हम्द तारीफ है। तो ये अकल भी बताती है कि रसूलुल्लाह के साथ हर चीज की खत्म नबुव्वत को जोड़ दिया गया। फिर उसको दीन के दलाइल समझ नहीं आ सकते। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत तो कॉमन सेंस से, अकल से, खिराद से भी समझ आ सकती है। एक एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत को जोड़ा गया है। मैं इसी तसलसल पे आपकी खिदमत में एक जुमला मजीद अर्ज करने लगा हूं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के दलाइल में अगर हम कुरान और सुन्नत को छोड़ें, सिर्फ इस चीज को देखें कि जो इंसान है वो अकल से सोचे, तो इंसान से भी लो लेवल में आए, जिसको हम कह दें, जो हशरातुल अर्ज कह दें, जमीन पे चलने वाले जानवर और चौपायों की बात करें, तो फिर एक जानवर है जिसको आप और हम गोह कहते हैं। ये गोह वो जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की नबुव्वत भी समझाई है, अपनी तौहीद भी समझाई है, आका की खत्म नबुव्वत भी समझाई है। तबरानी में, यह तबरानी की सबसे छोटी तबरानी, हजरत इमाम तबरानी रहमहुल्लाह, तबरानी सगीर में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु अमीर अल मुमिनीन के वास्ते से एक रिवायत लाए हैं। वो कहते हैं बनी फजारा का एक शख्स है, रसूलुल्लाह के बारे में उसका नजरिया यह है कि नऊजुबिल्लाह, इनसे बड़ा गलत आदमी दुनिया में कोई नहीं है, और वो इसका इजहार हर गाहे बगाहे मौके पे किया करता था। एक दिन इत्तेफाक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मदीना के एक जगह मौजूद है, और वो शख्स शिकार से वापस आ रहा था और उसकी मुलाकात हुई। उसने बंदों का जो है ना क्या कहते हैं कि रौनक लगी हुई देखी, तो पूछा इधर कौन है। बताया गया मुसलमानों के नबी और उनके इर्द गिर्द रसूलुल्लाह के चाहने वाले, हुजूर के मतवाले, हुजूर के दीवाने, रसूलुल्लाह के दिलदार, हुब्बदार, जानिसार, वफादार, ताबेदार साहबा और शागिर्द हैं। तो उसने रसूलुल्लाह का सामना करने की ठानी और हुजूर पाक के सामने आया। आकर कहने लगा, मैंने आपसे एक बात करनी है। आप खुद को रब का नबी कहते हैं, मैं नहीं मानता। मैं तो आपके चेहरे से इतनी नफरत करता हूं कि इस धरती पे किसी चेहरे से मुझे इतनी नफरत नहीं है। वो ये जुमला कहने लगा है तो हजरत रसूलुल्लाह के सहाबा में हजरत उमर ने नियाम से तलवार हटाई कि ये तो गुस्ताख है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, फरमाया उमर आप रुक जाएं, इससे बात करने दें। वो कहने लगा मुझे तो इतनी नफरत है। फिर हुजूर पाक ने पूछा उसका हल, उसने कहा उसका एक ही हल है, फअखरज मिन कुम्मिहिम ज़ब्बा। हजरत इमाम तबरानी कहते हैं उसने अपने बाजू में से मरी हुई गोह को, जिसको वो खुद मार के शिकार करके लाया था, निकाला। वज़ा बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर पाक के सामने रखा और कहा कि अगर ये गोह
آپ پر زندہ ہو کے ایمان لائے تو پھر تو میں ایمان لاؤں گا، ورنہ نہیں۔ اس کا عقل یہ کام کر رہا تھا، اس کی سوچ یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ تو امپاسبل، ناممکن ہے، محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میری فتح ہو جائے گی، اور میں یہ اور یہ یوں کہہ کر وہ اپنی بڑھوتری قائم کرنا چاہ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اتنی ہی بات ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اس نے کہا جی اتنی ہی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست گوہ سے بات کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یا ضب، اے گوہ۔ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہیں، رسول اللہ عربی میں بات کر رہے ہیں اور وہ جانور ہے، یہ سمجھے گا کیسے، جواب کیسے دے گا؟ تو گوہ نے فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہتے ہیں عربی زبان میں رسول اللہ کو واضح، کیٹاگوریکلی مبین، بالکل واضح انداز میں جواب دیا، اور وہ گوہ کہنے لگی لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کی گفتگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، حضور کے آواز کی شیرینی، نبی پاک کے صوت کی حلاوت سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی واقف کرا رکھا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے اوپر حق ہے، یار ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ ہم جانور کہتے ہیں۔ اس نے جب جواب دیا، اب یہ بندہ بالکل ہکا بکا اور یہ حیران کہ ہو کیا رہا ہے، یہ خود کو ٹٹولے اور دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے جواب دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کیا، فرمایا من انا، صرف اس شخص کو اتنا بتا دو تجھے تیرے خالق نے میرے بارے میں کیا علم دیا ہے، میرے بارے میں کیا تعارف، انٹروڈکشن، میری جان پہچان شناسائی اللہ نے تجھے کیا دی ہے؟ اس گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ فرمایا مجھے اللہ تعالی نے آپ کے بارے میں 4 باتوں کا علم دیا ہے۔ نمبر 1، انت رسول رب العالمین، آپ اس اللہ کے نبی ہیں جو کائنات کا خدا ہے، وخاتم النبیین، آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، وقد افلح من صدقک، جو کامیابی چاہتا ہے وہ آپ کا فالوور بن جائے، تابعدار بن جائے، وقد خاب من کذبک، جو چاہتا ہے میری آخرت برباد اور جہنم کو مستحق بن جاؤں وہ آپ کی مخالفت کرے۔ میرے دوستو، ثوابی کے غیرت مندو، مسلمان بھائیو، اندازہ لگاؤ یہ ایک گوہ کو عقیدہ نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ فوز و فلاح سے رب کریم نے واقف کرایا، سمجھایا، بتایا، پہچان جان شناسائی اس شخصیت کو عطا فرمائی جس کو ہم کوئی ویلیو نہ دیں، اسے جانور سمجھیں، اس کو عطا کی ہے، اسے بتایا گیا ہے۔ تو اندازہ لگائیں اگر میں یہ جملہ کہوں کہ جو حضور کی ختم نبوت سے اور رسول اللہ کی ذات سے واقف نہیں ہے، یہ انسان تو کیا جانور کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے، تو اس پر رسول اللہ کی مہر موجود ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ نے یہ مکالمہ کیا اور وہ شخص ہکا بکا، اس نے خود کو ہلایا، ہوش میں آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میرا دل واقعی جو باتیں کر رہا تھا، میری زبان، میرا دل وہی کہہ رہا تھا کہ آپ کے چہرے سے بڑھ کے مجھے کسی چہرے سے نفرت نہیں ہے، لیکن اس معجزہ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ جیسا خوبصورت چہرہ اس دھرتی پہ کسی کا نہیں ہے۔ جس اللہ نے اس گوہ کو یہ معلومات دی ہیں آپ کے بارے میں انسان ہو کے آپ سے ناواقف، میں ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں، کلمہ طیبہ میرا قبول کر کے مجھے اسلام کے اندر مشرف فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ایک گوہ کہہ رہی۔ اچھا میں ایک اگلا جملہ آپ کو سناتا ہوں، یہ حدیث کے وہ لفظ ہیں جو آپ سب نے جو اس شخص کو اسلام کی تعلیم دی تھی تو اس میں سورۃ الاخلاص اسے پڑھایا تھا اور فرمایا تھا کہ
3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ोगे तुम्हें मुकम्मल कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये जो हदीस है, ये हदीस इसी हदीस खत्म नबुव्वत, इसी हदीस ज़ब्त के अंदर ये उसका एक टुकड़ा मौजूद है। मेरे दोस्तों, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का मकाम और मर्तबा हो। तो जब हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत का मर्तबा इतना बड़ा, दर्जा इतना बड़ा, हैसियत इतनी बड़ी, वैल्यूज इतनी बड़ी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा खत्म नबुव्वत पे हम लोग गाफिल नहीं। हम तो इंसान, फिर इंसान के बाद मुसलमान, मुसलमान कलमा गो, फिर उसके बाद हुजूर के उम्मती 1,23,999 पैगंबरों की उम्मतें एक तरफ, सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया एक तरफ। क्यों? जामे तिरमिज़ी की आखिरी रिवायत फरमाया तुम उम्मत खैर उम्मत हो। क्यों? अकरमुहा अलल्लाह, तुम अल्लाह ताला के सामने इतनी इज्जत रखते हो कि तुतिम्मुहा सबईन उम्मा, कि तुम्हारी वजह से 70 उम्मतें वो फजीलत न पाएं जो तुम एक पा जाओ। ये उम्मत जिसको कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के फायदे के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने दीन आगे पहुंचाना है। ये उम्मत जिसको कुरान करीम ने ये मकाम दिया कि रब ने फरमाए कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पसंद किया, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए इस्लाम और दीन को मैंने पसंद किया। ये वो उम्मत जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इमामुल अंबिया कह दे, बुइस्तु इलल अस्वद वल अहमर, उम्मत का इंसान भी मेरा उम्मती, उम्मत का जिन भी मेरा उम्मती, मैं जिन और इंस का नबी बना के भेजा गया। ये इतने मकाम और मर्तबे रखने वाली उम्मत में अल्लाह ने आपको और मेरा नाम रखा है। अगर हम भी अकीदा खत्म नबुव्वत की अहमियत को न समझे तो फिर हमसे तो वो जानवर ही अच्छा था जिस जानवर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत को समझा और उसका ऐलान किया। मेरे साथियों, आज ये हमारे उलमा की चलत फिरत जो है, आज ये जलसे जो हैं, आज ये प्रोग्राम जो हैं, ये इस वजह से नहीं है कि जी खत्म नबुव्वत का हम अपना नाम लिखवा के कोई धड़ा बड़ा करना चाह रहे हैं, हम अपनी शख्सियत को बड़ा कर रहे हैं। ये कोई खिताबत और इल्म और इस तरह की बातें दिखाने की बातें वल्लाह यूं नहीं है। एक ही बात है कि हमारी जिम्मेदारी बतौर इंसान भी, बतौर मुसलमान भी, बतौर हुजूर के उम्मती भी यही है कि हमने दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह का मतवाला बन के जिंदगी गुजारनी है, तो फिर आखिरत में इज्जतों के ताज नसीब होंगे। वजह सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्तों, आप और हम सब यहाँ बैठे हैं, ये पूरा मजमा, हमें किसी ने पैसों पे तो नहीं बुलाया कि भाई आपको पैसे दिया जाएंगे इधर आओ, बेहतरीन खाना दिया जाएगा इधर आओ, जबरदस्त किस्म की चेयर फोल्ड और फोम वाली दी जाएगी, टेक लगा के बैठोगे आ जाओ। जी नहीं, हर बंदा चाहे वो ऊपर बैठा हो या नीचे बैठा हो, वो सिर्फ रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के लिए आया है, वो अल्लाह के यहाँ सुरखरुई के लिए आया है, वो अल्लाह की सीसीटीवी फुटेज जो अल्लाह की तरफ से हमारे कंधों पर मौजूद है, अल्लाह की तरफ से जिनकी रिकॉर्डिंग जारी है, जिन्हें हम किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून कहते हैं, इन फरिश्तों के रजिस्टरों में अपना नाम लिखवाने आया है कि मैंने रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के लिए इतनी तकदो की है। तो जब हम इतनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं तो फिर इस पैगाम को सिर्फ अपने तक न रखिए, इस पैगाम को अपने दोस्तों तक, साथियों तक, कोलीग्स तक, अहबाब तक, रिश्तेदार, ताल्लुकदार, हुब्बार, ताबेदार, इन सब तक देना चाहिए और हम इससे गाफिल हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं इसी बात को समझाने के लिए आपकी खिदमत में एक जुमला कहने लगा हूं। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत की इस मेहनत को उठाकर आगे चलें तो यकीन माने हो सकता है कि ये अर्ज़ अमाल रसूलुल्लाह पर पहुंचे और कल क़यामत में रसूलुल्लाह हमारे नाम से हमें मुखातिब है। अर्ज़ अमाल है एक उम्मती के लिए, इससे बड़ी और क्या चाहिए। हमारे शेख व मुर्शिद हजरत मौलाना
پیر عزیز الرحمان ہزاروی نور اللہ مرکزہ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، کثرت سے درود پڑھنا حضرت کی عادت تھی، جو بیعت ہوتا حضرت شیخ سے اس کو کثرت سے درود پڑھنے کے پابند کرتے۔ خود مجھے ارشاد فرمایا کہ جو تم 300 کہتے ہو نا لوگوں کو، دن میں 300 دفعہ درود پڑھو، کہ آج کل کاؤنٹر آ گیا ہے، اس کو پڑھنا بہت آسان ہے، کم از کم 1000 کا وعدے لیا کرو کہ 1000 درود پڑھو، پھر حضرت کی درود پڑھ گلی کا کتا بہتر۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ میری آن لائن ایک مرتبہ ایک قادیانی کے ساتھ ٹھن گئی گفتگو میں، تو اس نے یہ کہا کہ تم جو مسلمان ہو نا، تمہیں تو انسانیت پہ خوشی بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہ جی تمہارا مولوی انور شاہ کشمیری، حضرت کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے جی اس نے کہا کہ وہ تو ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے، ہم ختم نبوت کا کام نہ کریں۔ پھر میں نے اسے یہ حدیث الضبط پیش کی کہ جس میں گوہ نے حضور کی ختم نبوت کا اقرار کیا۔ میں نے کہا ان کی اس بات کو اس حدیث کی شرح میں لے لے کہ جانور بھی ختم نبوت جانتے ہیں، تو جو ختم نبوت کا کام نہ کرے وہ پھر جانوروں سے بدتر ہوگا۔ یہ کچھ سمجھانے کی بات ہے میرے دوستو، دراصل ذہن دینا، دراصل سمجھانا ہے۔ ابھی حضرت مولانا اکرام الحق جو جملہ کہہ رہے تھے، حضرت نے میرے لیے اردو میں بات فرمائی، وہ بریڈ فورڈ انگلینڈ کی، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ یہ اگر مسلمان ختم نبوت پہ شعور رکھتا ہو نا تو دل میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ غیرت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، غیرت کے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ وہ قادیانی ان کو کتابیں فری آف کاسٹ دے رہا ہے، بے مفت کیوں دے رہے ہو؟ کیوں مفت دے رہے ہو؟ میں کو تمہارے چاچے کا بیٹا لگ رہا ہوں یا تمہیں نے مجھے پتہ نہیں کیا کہا؟ جی نہیں ہم مفت دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ملتے مفت ہیں۔ تو تمہیں کیسے مفت ملتے ہیں؟ اجی تمہارے مسلمان شیزان خریدتے ہیں، اس سے جو ہمارا فائدہ آتا ہے اس سے ہم کتابیں چھاپ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لو جی آپ اور چھوڑے، یہ پشاور سے چلیے لاہور تک چلے جائیے، M2 M1 موٹر وے، 1 نمبر موٹر وے دوسرے نمبر پہ آپ قیام و طعام پہ رکیے، دیکھیے کون کون سے اسٹور پر شیزان نہیں بک رہی۔ میں تو جاتا ہوں، کہیں رکنا پڑتا ہے میں رکتا ہوں، اور رک کے جان بوجھ کے ان دکانوں پہ جاتا ہوں چاہے مجھے نہ خریدنا ہو، لیکن صرف دیکھ کر وہاں شیزان موجود ہو تو پھر آ کر اس سے بات کرتا ہوں کہ بھائی ایک سوال ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ختم نبوت کے قائل مسلمان بھائی ہیں؟ جی ہاں۔ مسلمان کبھی اپنا اسلام چھپاتا نہیں ہے، اسلام بتانے کے لیے آیا، چھپانے کے لیے نہیں آیا۔ جی میں مسلمان ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی شاید آپ کو پتہ نہ ہو سکتا ہے اس بیچارے کو نہ پتہ ہو، میں ڈائریکٹ اسے قادیانی ایجنٹ بنا دوں، نہیں، پہلے اسے سمجھائیں کہ بھائی یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے نا یہ قادیانیوں کی پروڈکٹ ہے، یہ قادیانی مصنوعات ہیں، آپ نے اپنے پاس رکھے، آپ کو پتہ ہے؟ پہلے تو اس سے پوچھا جاتا ہے، جب نہیں پتہ ہوتا پھر بتایا جاتا ہے، اور اگر پتہ ہوتا تو بعض مسلمان ایسے بھائی ہیں جو میرے علم میں، وہ کون کون سے کیا کہتے ہیں قیام و طعام پہ میں انہیں جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب، حضرت صاحب، مولوی صاحب، آپ کی بات اور ہماری بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم بھی نہیں چاہتے بکے، لیکن ہمارے آنر کا کام ہے، ہمارے بڑے نے، دکان کے مالک نے، اس بندے نے یہ چیزیں یہاں رکھوائی ہیں۔ پھر ان کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے جس میں شکایات درج کی جاتی ہیں کہ اگر دکاندار کا بیہیویئر ٹھیک نہ ہو پھر اس سے کاغذ مانگے، پھر اس میں اپنا شناختی کارڈ نمبر، اپنا نام، اپنا پتہ لکھ کر اور پھر اپنا نام کے ساتھ لکھے کہ جی میں نے آپ کی دکان کا وزٹ کیا اور میں یہاں آیا، یہاں ہم مسلمان ہیں اور ادھر قادیانیوں کی چیزیں کی یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، لہٰذا آئندہ جب تک آپ ان مصنوعات کو نہیں ہٹائیں گے میں خود اور اپنے متعلقین کو آپ کی دکان کے بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ دو قیام و طعام، ایک مردان والا ایک ثواب وغیرہ اس میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھو نا اسے کہتے ہیں چوکیدار، چوکیدار کو پتہ ہوتا ہے کہ چور کہاں سے آتا ہے کہاں سے نہیں آتا۔ مولانا کہہ رہے ہیں مردان اور ثوابی کے قیام و طعام پہ نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس کی محنت، یہ آپ حضرات سامنے موجود ہیں، آپ سامنے موجود ہیں، یہ محنت کی وجہ ہے، تو ہمیں اس محنت کو آگے بھی بڑھانا چاہیے۔ ہماری گفتگو دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہے، دنیا بھر سے لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کی گفتگو سنتے ہیں، لیکن حال یہ ہے، یہ میرے گاڑی والے بھائی اس بات کے گواہ ہیں، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں نے ایک پیٹرول پمپ پر بریک لگائی، وہاں سے ہم نے گاڑی کا ٹینک فل کرایا، اور جب گاڑی کا ٹینک فل کرانا تھے 4-5 نوجوان ایک قیام و طعام پہ ٹھہرے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھیں اور ادھر دیکھیں، مجھے سمجھ آ گیا
کہ ان نے مجھے کہیں دیکھا ہے اور ابھی تک یہ لوڈنگ کر رہے ہیں کہ بندہ ہے کون. تو بہرحال جب وہ قریب آئے آ کر ملے, وہ سب کیا حال ہے, میں سمجھ گیا مجھے جان گئے ہیں, بالکل خیریت ہے. تو کہتے ہیں ہم آپ کو سنتے ہیں. صرف اتنا کہا. ابھی ان 4 5 6 بندوں نے اپنا نام نہیں بتایا, علاقہ نہیں بتایا, قومیت نہیں بتائی, تعارف نہیں ہوا. میرے پاس وقت مختصر تھا تو میں نے اتنا ہی کہا. میں نے کہا اگر مجھے سنتے تو یہ اسرائیلی مصنوعات تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی. ان نے کہا ہم نے تو آپ کے لیے, آپ اور آپ کے ساتھی کے لیے یہ 7 اپ کی 2 پیک لیے ہیں. میں نے کہا کم از کم آپ مجھے سنتے نا, تو پھر یہ اسرائیلی مصنوعات تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی. اب بیچارے تھوڑے سے خاموش ہو گئے. میں نے کہا میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا, تمہیں صرف غیرت دلا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا ابھی تمہارا نام کیا ہے, مجھے نہیں پتا تمہارا مقام کیا ہے, لیکن میرا اللہ کے پاس یہ رپورٹ جائے گی. میرے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں, آپ کے بھی لکھ رہے ہیں. میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں دیکھا ہے کہ تمہاری بات ہوئی. اچھا جی ضرور ہم آگے بات پھیلائیں گے. مجھے کہا حضرت اچھا یہ نہیں پیتے تو پانی لاؤں. میں نے کہا جی پانی کی بوتل لے آئیں, لیکن خیال کرنا نہ ایکوا فینا ہونا چاہیے نہ نیسلے ہونا چاہیے. وہ ادھر دکان پہ گئے تو میرے خیال میں تھا ہی یہی, تو میرے پاس آ کہتے حضرت وہ نہیں ہے, ایک لوکل پانی. میں نے کہا وہی لوکل پڑا تو لے آئے, یہ نہیں پیوں گا. میرے دوستو یہ کس بنیاد پہ کہا ہے؟ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا ان کا نام کیا ہے. شاید میری گفتگو وہ بچے اسی میڈیا کے ذریعے آج سنے تو انہیں پتہ چلے. لیکن یہ بات صرف آپ کی غیرت میں دستک دینے کے لیے اور آپ کے ذریعے, اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں, اس چھوٹے سے کام کو کریے. یہ چھوٹا سا کام ہے, بڑے غضب کا کام. یہ بسم اللہ کیجئے. دوسرے لفظوں میں جیسے حضرت مولانا کرام الحق صاحب نے فرمایا کہ شیزان کا پیسہ ادھر لگ کر یہ بک رہا ہے, تو دوسرے لفظوں میں تم اپنے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہو کہ نہ اسے خریدا جائے گا, نہ یہ پلانٹی بنے گی, نہ اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں فائدہ ان کو جائے گا, نہ کفر کی کتابیں چھپیں گی, نہ ختم نبوت کے خلاف زبانیں دراز ہوں گی. یہ ایک ایک چیز کو سمجھنا چاہیے. اچھا اس پر کچھ لبرلز, شاید مسلمان تو نہیں, لبرلز دماغ کے لوگ ہم سے کبھی سوال کرتے کہ مولانا رزق اور دنیا یہ تو اللہ رب العزت کے ہاں, اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ ان چیزوں کی بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں. اور میں نے کہا 1 منٹ, تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہو, دوسرا رخ نہیں دکھاتے. یہ ٹشو کا ڈبہ ہے, کوئی آپ کو اس طرف سے دکھائے اور کہے بند ہے بند ہے, ہم کہیں ادھر کریں تو اوپن ہے. تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہو, دونوں نہیں دکھاتے. میں نے کہا آپ صرف یہ دکھاتے ہو دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے. لیکن میں 2 سوال کرنے لگا ہوں, کیا نعوذ باللہ قرآن اور حدیث اور شریعت اور نبوت کی حیثیت بھی اللہ کے یہاں نہیں ہے؟ کہتے ہیں. میں نے پھر اس کے لیے کتنا کام کیا تم نے؟ 1 سوال. اور دوسرا میں جواب دینے لگا ہوں, کفر کی معیشت پہ, شیطنت کی معیشت پہ, معاشی طور پہ, اکنامیکلی اس کے اوپر وار کرنا یہ رسول اللہ سے ثابت ہے. یہ جو جنگ بدر کا سفر ہے, احد الطائفتین کس کے لیے؟ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ جو جا رہے ہیں تمہیں 2 میں سے 1 پارٹی کے ساتھ ملاقات اور مٹھ بھیڑ کا موقع ملے گا. ایک پارٹی تو ابو جہل کی ہے جو قتل ہوا ہے, جو مرے ہیں صنادید کفار, اور 70 کافروں کو لٹکا دیا گیا بدر کے میدان میں. ایک تو یہ ہے. لیکن دوسری پارٹی کون سی تھی؟ احد الطائفتین میں دوسرا طائفہ کون تھا؟ وہ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ کے معیشت کے معاملات میں معاشی طور پہ اپنا حصہ ڈالنے والے تھے اور کاروباری سامان لاد کے جا رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے. میں اپنے اس سفر عمرہ میں ابھی رمضان المبارک کے آخری عشرے پہ میں نے اس جگہ رکا ہوں. ہمارے ڈاکٹر ابراہیم صاحب کو اللہ جزائے خیر دے مدینہ طیبہ کے. میں ابھی آخری عشرے میں قدمین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا, تو مجھے لے کے گئے اس طرف سے جہاں سے ابواہ ہے, غدیر خم ہے, یہاں سے ہم گزرے تو مجھے وہ سمندر بھی دکھلایا کہ اس سمندر کے راستے سے یہ مکی قافلہ یہاں سے نکل گیا تھا اور رسول اللہ کا مقابلہ جنگ بدر پہ ابو جہل کی جماعت سے ہو گیا تھا. تو حضور پاک تو اس کاروباری قافلے پر وار کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے. اس کاروباری قافلے میں کوئی تیر تلوار, اس کاروباری قافلے میں کوئی اس زمانے کا کوئی نیزہ اور خنجر تو نہیں جا رہے تھے. وہ تو کھانے پینے کی چیزیں تھی, وہ تو کاروبار کا معاملہ تھا, بزنس سائڈ کی چیزیں تھی. تو پتہ چلا
कुफर की माईशत, जब कुफर दना रहा हो इस्लाम के मुकाबले में, फिर उसकी माईशत पे वार करना ये नबवी तरीका है। सिर्फ वार नहीं करना, उस वार के लिए सफर करना ये रसूलुल्लाह का तरीका है। तो नबी पाक ने किया है। तो मैंने कहा जब हम आज कहते हैं कादियानी मसनूआत का बाइकाट करें, इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें, कुफर की मसनूआत का बाइकाट करें, आप हमें कहने लग जाते हो दुनिया की कोई हैसियत अल्लाह के सामने नहीं है, लिहाजा इसकी बात न करें। असल तुम्हारे दिमाग की खराबी है। जब मोहब्बत मुस्तफ़ा तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, फिर एक एक चीज समझ आना तुम्हें शुरू हो जाएगा। भाई इस आंखों पे पट्टी उतारने की हमें जरूरत है, इसके लिए मेहनत करें। आप जितने बैठे हैं, दो बातें हमसे तय कर लें। एक तो ये पैगाम अपने घर तक, अपनी औलाद तक, अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, महल्लेदारों तक पहुंचाएं। और दूसरा, इसी पैगाम को अपने सोशल मीडिया पे लिखें, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में लिखें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखें, अपनी स्टोरी ऑफ फेसबुक पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें, tune.pk पे लिखें, गूगल पे लिखें, एक्स और क्रोम पे लिखें। टिकटॉक पर लोग गलत काम करते हैं, तुम अपना काम ठीक डाल के फौरन बाहर निकल आओ। उस मैदान को भी काफिरों के लिए खुला ना छोड़ो, उस मैदान में निकलो। आप चले उस मैदान में, अपना पैगाम पहुंचाएं और इस खत पे नबुव्वत की बात को दोस्तों तक पहुंचाएं। खुसूसन हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो मुसलमान जो बाहर ममालिक में बैठे हैं, उनके लिए मुतबादिल वहां मौजूद है। सिर्फ यूं नहीं है कि पेप्सी ही है, दूसरी बोतल नहीं है। मैंने मालूमात रखी है, मैं जानता हूं, मेरा आना जाना रहता है, साथियों से मालूमात रहती हैं। बस बात यह है कि आदत बन गई है, तो हो सकता है तुम्हारी आदत इबादत कहला जाए, आदत इबादत बन जाए। जब तबीयत शरीयत में ढल जाती है, तो फिर उस वक्त बंदे का मिजाज जो है ना, वो रूहानी हो जाया करता है। शायद नवाफिल से, शायद नफली रोजों से, शायद नफली सदकात से तुम विलायत के उस दर्जे तक, कुर्ब मुस्तफा की उस जगह तक न पहुंच पाओ जो खत्म नबुव्वत का परचम उठा के तुम पहुंच पाओ। मेरे दोस्तों, आज का यही पैगाम है। मैं यही बात कहकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि इस पैगाम को लेकर एक एक जगह जाइए और इस पैगाम को फैलाइए। करेंगे इंशाअल्लाह। जितने साथी बैठे हैं करेंगे, बाहर तक साथी बैठे इरादा करते हैं, इस पैगाम को आगे फैलाएंगे, आगे पहुंचाएंगे, सोशल मीडिया तक लिखेंगे। एक एक जगह में इस पैगाम को लेकर आपको जाना पड़ा, बताना पड़ा, सुनाना समझाना पड़ा। करोगे? जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा।